مانا 29 دنوں کے ساتھ کیا ہو جائے گا، یعنی اس کی عدت پوری ہو جائے گی۔ تو امام مالک کے قول کے لحاظ سے مانا کتنے ہو گئے، 1 مہینہ 4 لحظے، اور امام شافعی کے قول جو ہے اس میں کیا ہے کہ عدت کے لیے مانا 1 لحظہ طہر کا تو چاہیے، وہ تو اس کا کرنا پڑے گا، باقی 15 اور 15 یہ ہو گئے 30، اور 2 دن حیض کے یہ ہو گئے 32 دن ہو گئے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے قول کے لحاظ سے پھر کیا ہوگا کہ مانا وہی ہوگا کہ وہ پہلا لحظہ طہر کا چاہیے، کہ ان کا پہلا قول یہ ہے کہ عدت پوری ہوگی طہروں سے، تو 1 لحظہ وہ طہر کا جس میں طلاق ملی، اور باقی درمیان میں 2 طہر اور چاہیے، 13 13 26، اور 2 سمجھا کے دن حیض کے، تو یہ ہو گئے 28، تو 28 دن اور 1 لحظہ، اس سے عدت کیا ہو جائے گی، پوری ہو جائے گی۔ اب آئیں کہ امام صاحب کے مسلک کے لحاظ سے عدت کے پورا ہونے کے لیے کتنا وقت چاہیے، تو ایک تو وہ لحظہ جس میں عورت کو طلاق ملے لیکن وہ عدت میں نہیں ہے، وہ صرف اس لیے کہ جائز کام ہو جائے، عدت ہم امام صاحب نے پوری ہوگی حیضوں سے، تو 10 دن حیض کے، 15 دن طہر کے، پھر 10 دن حیض کے، پھر 15 دن طہر کے، پھر 10 دن حیض کے، تو یہ یعنی حیض پر آ کر کے عدت پوری ہوگی۔ تو 30 دن یہ ہو گئے، 10 10 اور 10، 30 دن یہ، 15 15، 30 دن وہ، یعنی ایک عورت کے عدت پورا ہونے کے لیے کم از کم 2 مہینے ہوں، 60 دن ہوں گے تو پھر عدت پوری ہوگی، پہلے عدت پوری نہیں ہو سکتی۔ یہ مسلک امام صاحب کا۔ اور صاحبین کے قول میں تھوڑا یہ فرق ہے کہ انہوں نے بھی وہی بات ہے کہ 1 لحظہ طہر کا چاہیے، اس کے بعد ان نے کم سے کم مدت حیض کے لیے، یعنی 3 دن حیض کے، پھر 15 دن طہر کے، پھر 3 دن حیض کے، پھر 15 دن طہر کے، پھر 3 دن حیض کے، تو 3 تیا 9، اور سمجھا کہ 2 15 یہ 30، تو 30 اور 9 یہ ہو گیا 39۔ تو ان کے ہاں کم از کم 39 دن چاہیے، تو پھر عورت کی عدت پوری ہو سکتی ہے، مہینے میں پوری نہیں ہو سکتی۔ اور امام احمد بن حنبل کا جو آخری قول ہے اس میں رجوع نے فرمایا تھا کہ عدت پوری ہوگی کس سے، حیضوں سے۔ تو اب مرجوع الیہ قول کو اگر لیا جائے تو 1 لحظہ طہر کا چاہیے، اور اس کے بعد پھر آگے 1 دن جو ہے وہ کس کا ہو، یعنی 1 دن حیض کا، اور 13 دن طہر کے، پھر 1 دن حیض کا، پھر 13 دن جو ہے وہ طہر کے، پھر 1 دن حیض کا، تو 3 دن ماننے پڑیں گے، کیونکہ ان کے اس آخری قول کے لحاظ سے عدت پوری طہروں سے نہیں ہوگی، حیضوں سے ہوگی، تو 3 دن جو حیض کے چاہیے، اور 1 13 13 2 13 26، 26 اور 3 29 دن اور 1 لحظہ وہ طہر کا جس میں اس کو طلاق ملے۔ تو مقصد یہ کہ 29 دنوں میں یعنی یہ ہے کہ عدت پوری ہو سکتی ہے، یعنی 1 مہینے سے 1 دن کم۔ اب جب 3 وہ قول ہیں، امام مالک کا، امام شافعی کا، امام احمد بن حنبل کا پہلا قول، 3 یہ، امام ابو حنیفہ کا، صاحبین کا، امام احمد کا آخری قول، ملا کے ہو گئے 6 قول۔ جب 6 قول سامنے آ گئے، اب ہم اس بات کو دیکھیں کہ امام صاحب یہ ترجمہ فرما رہے ہیں تو امام صاحب کیا فرما رہے ہیں، کس کی تائید کر رہے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ کہ امام تائید ان لوگوں کی کر رہے ہیں جن کے قول میں 1 مہینے میں عدت پوری ہو سکتی ہے۔ تو یہ یا تو مالکیہ حضرات سے، کیونکہ مالکیہ کے نزدیک جو ہیں کتنے عرصے میں عدت پوری ہوگی، پورے مہینے میں، یا تو مالکیہ کی تائید ہے، اور یا پھر امام احمد بن حنبل کی تائید ہے، ان کی ہے۔ باقی احناف، امام ابو حنیفہ یا صاحب ان کی تائید نہیں ہے، کیونکہ ان کے لیے 39 دن چاہیے یا 60 دن چاہیے۔ تو یہ بظاہر امام نے یہ ترجمہ جو رکھا ہے، یہ تائید کن کی کر رہے ہیں، مالکیہ کی یا پھر حنابلہ کی تائید کر رہے ہیں، کیونکہ ترجمے کی غرض یہ ہے کہ عورت اگر اس کا شوہر مر جائے، یا یہ ہے کہ اس کو طلاق ملے، پھر عورت اگر یہ دعویٰ کرے کہ مہینے میں مجھے 3 حیض بھی آ گئے ہیں اور میری عدت پوری ہو گئی ہے، تو کیا یہ ممکن ہے؟ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ اگر یعنی قرائن اور حالات اس کے لیے بتائیں تو یہ بات ممکن ہے، عورت کو اس میں سچا کہا جا سکتا ہے اور 1 مہینے میں عدت پوری ہو سکتی ہے۔ تو گویا کہ مالکیہ حضرات کی موافقت فرما رہے ہیں، یا کن کی موافقت فرما رہے ہیں؟ حنابلہ کی۔ دیکھ لیں
اذا حاضت فی شہر ثلاث حیض، کہ عورت جب ایک مہینے میں 3 حیضوں کی دعویٰ کرے تو مقصد یہ کہ یہ ممکن ہے اور عدت ایک مہینے میں پوری ہو سکتی ہے۔ دوسرا جز یہ وما یصدق النساء فی الحیض والحمل، امام صاحب فرماتے ہیں حیض حمل کے بارے میں عورتیں جو بھی دعویٰ کریں ان کو سچا کیا جائے گا۔ اگر عورت کہے کہ میں حاملہ ہوں تو کہا جائے گا ٹھیک ہے تو سچی ہے، اگر کہے کہ مجھے حیض ہے تو اس میں حیض یا حمل میں بھی اس کو سچا کیا جائے گا۔ شوہر نے پوچھ لیا کیا حیض ہے، انہوں نے کہا حیض ہے، بس ٹھیک ہے، اس کے قریب نہ آئے۔ تو اس لیے کہ اس کو امام صاحب نے ثابت اسی سے کیا فیما یمکن من الحیض، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ دونوں مسئلوں میں اگر وہ اس کے لیے امکان ہو تو پھر یہ بات ہے کہ عورت کی بات کو مانا جائے گا کیونکہ ظاہر اس کا موافق ہے۔ باقی اگر عورت ایسی بات کرے کہ وہ امکان سے ہی باہر ہے، مثلا کہے کہ 15 دن میں میرے 3 حیض ہو گئے ہیں، تو یہ بات امکان سے باہر ہے، تو لہٰذا ظاہر اس کا خلاف ہے۔ تو باقی اگر یہ اس کے ممکن ہو، ظاہر اس کے خلاف نہ ہو، اور عورت اگر ایسی دعویٰ کرے تو اس کو سچا کیا جائے گا، کیونکہ ان مسائل میں، ان معاملات میں، حیض و حمل کے معاملے میں عورت امین ہے، اور القول قول الامین مال یمین، زیادہ میں زیادہ ضرورت پڑے تو قسم دی جا سکتی ہے، ورنہ امین کی بات پر اعتماد کیا جاتا ہے۔ ان معاملات میں چونکہ عورت کے ساتھ یہ معاملات وابستہ ہیں تو ان معاملات میں عورت امین ہے، کیونکہ قرآن گواہ ہے وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ، اللہ نے فرمایا کہ ان کے لیے حرام ہے کہ ان چیزوں کا وہ کتمان کریں، یعنی وہ حیض یا حمل جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا کیا ہے اس کا کتمان حرام ہے۔ اب استدلال بئی طور ہے کہ جب کتمان حرام ہے تو معلوم ہوا کہ یعنی ان کی بات کا اعتبار ہے، جب ان کی بات کا اعتبار ہے تو ان کو سچا کیا جائے گا، ورنہ اگر یہ ہے کہ بھئی جب ان کی بات پر اعتبار بھی نہیں ہے تو پھر اس میں کتمان کی تحریم کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ پھر اللہ نے کیوں فرمایا کہ کتمان تمہارے لیے حرام ہے؟ جب ان کی بات پر باور نہیں، جب ان کی بات پر اعتماد نہیں، جب ان کی تصدیق نہیں، ان کی بات معتبر نہیں، تو پھر کتمان سے روکنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو کتمان سے روکنے کا فائدہ تب ہوگا جب وہ جو بھی بات بتائیں ان کو سچا مانا جائے، بشرطے کو بات قدر امکان ہو، فی نفسی اس کا امکان ہو، ظاہر اس کے خلاف نہ ہو۔ اور اس طرح کی باتیں آگے کچھ تابعین کے جو اقوال ہیں ان سے بھی ان کو ثابت کیا ہے کہ وہ یذکر عن علی و شریح، ان دونوں سے یہ بات ذکر کی ہے ان جات ببینۃ من بطانۃ اہلہا، اور اپنی یعنی مخصوص بندے، اپنے اہل کے اندرونی بندے اگر ان کو گواہ کے طور پہ پیش کیا، ممن یرضی دینہ، جن کی دیانت پر بھی اعتماد ہو، پسندیدہ ان کی دیانت پسندیدہ ہو، اگر وہ یہ کہہ دے اور ثبوت پیش کرے کہ 1 مہینے میں مجھے 3 حیض آ گئے ہیں تو صدقت، ان کو سچا کیا جائے گا۔ تو دیکھیں شریح بھی قاضی ہے، حضرت علی تو ماشاءاللہ باب العلم ہے، دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ اگر عورت ایسی دعویٰ کرے تو سچا بھی کیا جائے گا۔ تو اس میں تصدیق والی بات بھی ثابت ہو گئی، اور ساتھ میں یہ ہے کہ اس طریقے سے مہینے میں اس کی عدت بھی پوری ہو جائے گی۔ اور آگے پھر اور بھی آثار اس قسم کے بیان